اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد خاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الحرازین حجت ابن الحسن العسکری وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عزیزان گرامی، موضوع صفات حسنہ کو اپنانا تھا اور صفات سیئہ سے پرہیز و ترک کی کوشش کرنی تھی۔ سیر حاصل بحث نہیں ہو سکی اور ماہ مبارک رمضان اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ انشاءاللہ ماہ مبارک کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج ایک صفات سیئہ جس پہ معاشرہ 100% مبتلا ہے، 100% کا کہہ رہا ہوں اس لیے کہ جو یہ صفت سے متصف ہیں بعض غلط ہیں اور بعض ٹھیک ہیں۔ وہ صفت بعض اوقات حسنہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی بھی تشریح کریں گے۔ وہ صفت ہے غضب اور غصہ۔ غصہ اور غضب انسان غلبہ اور انتقام کے لیے کرتا ہے، لیکن بعض اوقات غلبہ اور انتقام نہیں ہے۔ اور معاشرے میں جہاں بھی کوئی فساد، جہاں بھی کوئی خرابی، معاشرے کی تباہ ہوئی ہے، خاندان تباہ ہوئے ہیں، کوئی مر گیا ہے، کوئی خوش ہو گیا ہے، کوئی نقصانات ہو رہے ہیں، دین کے، جان کے، مال کے، ناموس کے، جس کے بھی، یہ صفت اس کی سرمنشا ہے۔ انسان غصہ کرتا ہے تو غصے کرنے والے افراد 3 قسم کے ہیں۔ بعض کو اتنا غصہ اور غضب آتا ہے کہ ان کو اپنے ہوش و خیال و فکر اور اپنے حیثیت کا اندازہ نہیں ہوتا، عقل و شعور کی حالت سے بھی وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ اور بعض کو بالکل غصہ نہیں آتا کہ جہاں پر حتی شرعاً غصہ کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے، لاپرواہ ہیں، بے اعتنا ہیں، جس کو ہم وہی کہتے ہیں کہ جو ترک معروف اور فعل منکر میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور بعض کو غصہ حد اعتدال میں ہے، غصہ غضب اپنی جگہ پر جہاں کرنا چاہیے، شرع و عقل کو خیال کرتے غصہ کرتے ہیں، حد اعتدال سے خارج نہیں ہوتے۔ تو یہ حد اعتدال والا غصہ مرغوب ہے، مطلوب ہے، بلکہ شجاعت ہے، قوت نفس ہے، اور یہ صفت حسنہ میں بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ امیر المومنین سے مروی ہے کہ پیغمبر نے دنیا کے واسطے کبھی غضب و غصہ نہیں کیا، لیکن جب غصہ حق کے لیے ہوتا تھا، پیغمبر حق کے لیے غضبناک ہوتے تھے تو کسی کو نہیں پہچانتے تھے۔
حضرت کا غضب دور نہیں ہوتا تھا جب تک حق کی یاری نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ غصہ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لہذا ہم اس موضوع میں اس بات پر ہیں کہ غضب ایک مہلکہ عظیمہ ہے، ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ غضب ایمان کو اس طرح فاسد کرتا ہے جیسے سرقہ شہد کو۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ غضب ایک شعلہ شیطانی ہے جو فرزند آدم کے باطن میں ہے۔ تو غضب جو علاوہ اس کے کہ صفات مہلکہ ہے، علاوہ اس کے کہ اوصاف خبیثہ ہے، اس کے آثار بھی مترتب ہو جاتے ہیں۔ دشنام، فحش، بدی، شماتت، توہین، اظہار راز، اور پھر اس آثار مترتب ہونے کے بعد اس کے عواقب اور نقصانات بھی سامنے آ جاتے ہیں۔ پشیمانی، افسردہ خاطر، شکستہ دل ہونا، دوستوں کی دشمنی، دشمنوں کی شماتت، جیسے کہ باب طلاق میں یہ جو غصے کی حالت میں دے دیتے ہیں طلاق، ختم، خاندان بکھر گیا، ان کی نظر میں کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اگرچہ ہمارے نظر میں یہ صحیح نہیں ہے، ہمارے نظر میں قصد، ارادہ جو غصے کے منافی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ تعجب کے بعد انسان گمان کرتے ہیں کہ زیادتی غضب جوان مردی یا شجاعت بہادری ہے، باوجود اس کے کہ جو افعال غضب والا، غصے والا دکھاتا ہے وہ بچگانہ ہوتے ہیں، پاگل پن۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ بے جا غصہ، ناحق غصہ، اس کا علاج کرنا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ پہلے یہ ہے کہ جن اسباب سے اس کو غضب ہوتا ہے ان اسباب کو زائل کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا فخر، کبر، تکبر، غرور، استہزاء، دشمنی، لالچ، حب دنیا، تو یہ باعث بنتی ہیں غصے آنے کے لیے۔ تو انسان کو پہلے ان صفات سے اجتناب کرے، کوشش کرے یہ صفات اس کے اندر نہ ہو۔ دوسری بات، ان روایات اور ان آثار کو جو پیچھے بیان کر دیا ان پہ غور کرے، ان پہ توجہ کرے۔ جو روایات کسی کو غصہ نہ آنے پر اور غصہ کنٹرول کرنے کی مدح و تعریف میں وارد ہوئی ہیں اس پر غور کرے۔ جیسا کہ پیغمبر نے فرمایا جو شخص ناحق غصہ نہیں کرتا تو خدا قیامت والے دن بھی اس پر غصہ نہیں کرے گا۔ اسی طرح
امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ خداوند نے حضرت موسیٰ کو وحی کی کہ تم اپنا غصہ اپنے کنٹرول میں رکھو، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ اگر تم اپنے غصے کو اپنے کنٹرول میں رکھو گے تاکہ میں بھی تم پر غضبناک نہ ہو جاؤں۔ اسی طرح ایک صحرا نشین شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے میں جنگل میں بیٹھا ہوں، ہر روز آپ سے آ کے کچھ پوچھ نہیں سکتا، آپ سے استفسار نہیں کر سکتا، تو آپ کچھ فرمائیے گا۔ آپ نے فرمایا ہرگز غضب نہ کر، اور 3 دفعہ اس نے ایسا ہی پوچھا اور پیغمبر نے ایسا ہی جواب دیا۔ تو غصہ نہ کرنے سے انسان کے اچھے اثرات مترتب ہو جاتے ہیں، غصہ کنٹرول کرتا ہے، سوچ رکھتا ہے، عواقب کو دیکھتا ہے، آثار کو دیکھتا ہے، آگے پیچھے کو دیکھتا ہے، آگے جو اس کے ساتھ ان کا برخورد ہوتا ہے ان کو دیکھتا ہے، تو نتیجتاً اس سے کنٹرول کرنے سے معتدل ہو جاتا ہے، زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے، دوستی بڑھتی ہے، معاشرے میں با احترام ہو جاتا ہے، لوگ اس سے حفظ و امان کا احساس کرتے ہیں۔ لہذا ضد غضب جو حلم ہے اس کو اوپر غور کرے، اس پر توجہ دے۔ اسی طرح علاج غصے میں یہ ہے کہ جو قول و فعل اس سے صادر ہوتا ہے اس کی پہلے فکر کرے، کیا میں بولنا چاہتا ہوں، کیا بولوں، یہ بولنا صحیح ہے، تاکہ عقل و زبان کو اس طرح اپنی حفاظت میں رکھے۔ اور علاج میں سے یہ بھی ہے کہ جو غصہ کرتے ہیں، غضب کرتے ہیں، وہ ہمیشہ انتقام کے پے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ اور بھی موارد ہیں جو غصے کے علاج کے لیے وارد ہوئے ہیں۔ حلم و غصہ کے پینے کی شرافت کے بارے میں بھی پیغمبر اکرم سے روایت ہوئی ہے کہ خداوند دعا فرما رہے، خداوندہ مجھ کو علم سے بے نیاز کر اور صفت حلم سے مجھ کو زینت دے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا 5 چیزیں طریقے آل پیغمبر ہیں، پیغمبران مرسل کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں سے صفت حلم ہے۔ اور اسی طرح یہ فرمایا جو تم سے دوستی کو توڑ دیتا ہے تم اس کے ساتھ دوستی کرو، جو تمہیں اپنی نیکی سے محروم کر دیتا ہے تم اس کے ساتھ نیکی کرو، جو کوئی تیرے ساتھ نادانی اختیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ حلم سے پیش آ، جیسے کہ قرآن میں بھی کہا ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ اسی طرح غصے کے مورد میں مہم چیز یہ بھی ہے کہ جب آپ کو غصہ ہے، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں، اٹھ جائیں، اس محل سے چلے جائیں، اس محفل سے چلے جائیں، وضو کر لیں۔ تو فرمایا کہ جس میں 3 صفات نہ ہو وہ انسان مفید نہیں ہے۔ ایک تقوی جو اس کو گناہوں سے بچائے، دوسرا حلم جو نادانوں کی زبان درازی سے بچائے، اور تیسرا خلق نیک جس کے ساتھ لوگوں میں معاشرت کرے، لوگوں کے ساتھ زندگی بجا لائے۔ امیر المومنین سے مروی ہے کہ کسی کی خیر و خوبی مال و اولاد کی زیادتی سے نہیں ہے، اسے معلوم
اولاد زیادہ ہے نہیں، اس کے آپ نہیں سمجھ سکتے کہ اس میں کوئی خیر و خوبی ہے، زیادتی علم اور عمل کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اور ائمہ اہل بیت کی زندگی میں غصہ کا پینا وارد ہوا ہے، جیسے کہ امام موسیٰ کاظم کی زندگی میں یا دوسروں کی زندگی میں آپ کو کاظم الغیظ کہتے ہیں، کاظم، تو کاظم الغیظ یعنی غصہ پینے والا، تو غصے کو معتدل رکھنے کی ضرورت ہے، اور غصے میں جو غصہ پیے گا خداوند عالم قیامت میں اس کا دل خوشنودی اور رضا سے بھر دے گا۔ اسی طرح امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بندہ اپنے غصے کو برداشت نہیں کرتا مگر یہ کہ دنیا و آخرت میں خدا اس کی غیرت کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اور غصے کے عواقب میں ایک انتقام ہے جس کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ خداوند تبارک و تعالی اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں معرف دین کی معرفت، صفات حسنہ اپنانے کی توفیق، صفات سیئات سے دور رہنے کی توفیق، اس کے لیے جہاد کرنے کی، جیسے کہ پیغمبر نے ایک دفعہ اصحاب جنگ سے واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا مبارک ہو کہ آپ نے جہاد اصغر انجام دے دیا۔ تو اصحاب نے پوچھا کیا مطلب ہے، یہ جہاد اصغر تھا؟ فرمایا جی، یہ چھوٹا سا جہاد تھا، اصل جہاد جہاد نفس ہے، اصل جہاد اصلاح نفس ہے، وہ بہت مشکل کام ہے، وہ جہاد اکبر ہے۔ خداوند تبارک و تعالی اس ماہ مبارک رمضان جو ہم اور آپ سے اعمال ہوگے، دعائیں پڑھی، دعائے ابو حمزہ اسماعیلی، دعائے افتتاح، ماہ رمضان کی ہر روز کی دعا، ماہ رمضان کے دن کی دعائیں، ماہ رمضان کی رات کی دعائیں، شب قدر، احیاء، قرآن سر پر رکھنے، نماز شب، دوسرے اعمال، قرآن کی تلاوت، اور اسی طرح اور قسم کی دعائیں، دعائے جوشن کبیر، خداوند تبارک و تعالی سب کی طرف سے خلوص نیت کے ساتھ اور اپنی رضا کے ساتھ قبول فرمائے، اس کا اجر و صلہ نیک عطا فرمائے۔ ہمارے لیے یہ ماہ مبارک رمضان آخری رمضان نہ ہو، ہمیں دوبارہ رمضان ترک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس رمضان میں جو ہم سے کوتاہیاں ہوئیں اور تقصیرات ہوئی، خداوند تبارک و تعالی اس سے درگزر فرمائے اور ہمیں اس کی اصلاح و متوجہ اور متنبہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی جنہوں نے افطاریوں کا اہتمام کیا ہے، نیکیوں کا، اور لوگوں کو راشن دیے ہیں، لوگوں کی امداد کی ہے، ہر قسم کی امداد کی ہے، اللہ تبارک و تعالی محمد و آل محمد کے صدقے کو قبول فرمائے اور ان کے لیے حفظ و امان و سلامتی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عنایت فرمائے، قرضوں کو قرض ادا فرمائے، مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے، عواقب بخیر فرمائے، ہمارے یہ اعمال کو ہمارے لیے دائمی حیثیت عطا فرمائے، تلاوت و قرآن کو دائمی حیثیت عطا فرمائے، اس پر تدبر، تفکر، شریعت مقدسہ اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واجبات کی جا لانے کی توفیق عطا فرمائے،
محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صلہ رحم انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق العباد پر توجہ دینے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ پر بھی اللہ کی نگرانی، اللہ محضر، ہم سب محضر خدا میں ہیں، ہمیں توفیق عطا فرمائے، امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، امت مسلمہ کا امام کے صدقے مشکلات حل فرمائے، پروردگار ہمارا عاقبت خیر فرمائے، توبہ قبول فرمائے، استغفار قبول فرمائے، پروردگار ہمیں آگے بھی زندگی نیک، اچھی اور غنیمت کے طور پر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، علماء مراجع کی حفاظت فرمائے، مملکت اسلامیہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، دہشت گردی کا خاتمہ فرمائے، مہنگائی کم فرمائے، غریبوں مومنوں کو حفاظت فرمائے، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، جو اس ماہ مبارک میں دعائیں کر چکے ہیں، جو بھی ان کی دعائیں ہیں، کلی جزئی، عقلی شرعی مادی معنوی دنیاوی اخروی، سب خداوند تبارک و تعالی مصلحت کے طور پر ان کے لیے پورا فرمائے، مستجاب فرمائے، حج عمرے زیارات کی متمنیوں کو نصیب فرمائے، اربعین کربلا جانے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کے انتظام فرمائے، جن کے گھر نہیں ہے ان کو گھر نصیب فرمائے، جن کی اولاد نہیں ہے ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو اولاد رکھتے ہیں ان کو اپنی اولاد کو نیک و صالح ہو اس کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گمراہوں کو ہدایت نصیب فرمائے، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرمائے، اسلام کا بول بالا فرمائے، اسلام کو غلبہ اور غلبہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اپنے فرائض کو اچھی طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔